السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل، میں ہوں نوشین طارق۔ آج کے دن جناب پی ٹی آئی کا ایک بڑا امتحان ہے۔ سہیل آفریدی جو خود کو نائب کپتان کہتے ہیں، انہوں نے اپنے لیے ایک بڑا چیلنج منتخب کیا تھا۔ لاسٹ ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ منگل کے دن ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج بھی کرنا ہے، پھر اڈیالہ بھی جانا ہے، ملاقات نہ کرائی گئی تو دھرنا بھی دیں گے۔ اس حوالے سے علیمہ خانم صاحبہ نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ وہ اڈیالہ کے باہر آج دھرنا دیں گی، جبکہ دوسری جانب راولپنڈی اور اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاذ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ چیلنج پی ٹی آئی کے لیے بڑا ہے یا حکومت کے لیے۔ حکومت کیا اس کو روک پائے گی یا یہ ہو بھی پائے گا کہ نہیں، کیونکہ ابھی تک جو ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں تو ایسی کچھ خبریں نہیں ہیں کہ یہاں پر کچھ لوگ آئے ہوں۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر وہ یہ بھی ہے کہ مشال یوسفزئی اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوئی ہے۔ یہ تلخ کلامی اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر بھی بات کریں گے، اور ان سب انسائٹس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں تلخ کلامی ہوگی، اللہ خیر کرے۔ ہاں جی، مشال یوسفزئی سینیٹر اور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ صاحب، ویسے کہاں تلخ کلامی ہوئی ہے بھائی؟ کوئی پارلیمنٹرین کمیٹی کا اجلاس تھا پی ٹی آئی کی، اور اس میں جو ہے وہ مشال یوسفزئی نے کچھ کہا ہے کہ عمران خان صاحب پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا، تو اس میں سلمان اکرم راجہ کا کیا کام ہے؟ وہ رکن پارلیمنٹ ہے ہی نہیں، بٹ تھے وہ وہاں پر موجود۔ کیا مطلب ناک کو مٹھی میں پکڑ کے پہنچ گئے تھے وہاں پر؟ شرم نہیں آئی ان کو؟ پارلیمانی کمیٹی میں آپ جا کر بیٹھ رہے ہیں۔ بہرحال جناب ان کے اوپر مشال ایک منٹ، پارلیمانی کمیٹی میں کون ہوتے ہیں؟ جو اراکینی پارلیمنٹیرین۔ کیا سلمان اکرم راجہ پارلیمنٹیرین ہے؟ وہ تو کونسلر تک نہیں ہے اس ٹائم، وہ تو کونسلر بھی نہیں ہے آج، بالکل۔ تو وہ کس حیثیت سے وہاں چلے گئے؟ کیا منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں جس کا دل چاہے؟ ترجمان ہے نا پی ٹی آئی کے۔ ترجمان نہیں جی، سیکرٹری جنرل ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، لیکن ان میں اتنی یعنی آداب نہیں ہے، اتنے ایٹیکیٹس نہیں ہے کہ وہ منہ اٹھا کے چلے گئے جناب پارلیمانی کمیٹی میں۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی صحیح، ان کی پارلیمانی کمیٹی ہے نا۔ جی جی بالکل، پی ٹی آئی کی وہاں ممبر پارلیمنٹس کے لیے نا بنی ہے پارلیمانی کمیٹی۔ یا تو پارٹی کی کہہ دیتے سیاسی کمیٹی ہے تو سیاسی کمیٹی میں جائیں، آپ 100 ملا کر جائیں، لیکن پارلیمانی کمیٹی میں جانے کا تو آپ کا حق ہی نہیں بنتا سلمان اکرم راجہ صاحب۔ کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ یعنی روایات ہوتی ہیں، جس کا دل چاہے جناب منہ اٹھا کے پہنچے۔ اچھا اب اس پہ پارلیمانی کمیٹی نہیں ہوگی۔ اچھا چلیے، اگر سیاسی کمیٹی بھی تھی وہ نہیں، سیاسی کمیٹی میں جا سکتے ہیں، پارلیمانی کمیٹی جو آپ کہہ رہی ہیں تو اس میں تو جانے کا حق ہی نہیں بنتا۔ میں نے تو جو خبر سنی اس میں یہ تھا کہ وہ پارلیمانی کمیٹی ہے، تو پھر وہ زبردستی جو ہے وہ چلے گئے، تو آ بیل مجھے مار والی بات حرکت کی نا انہوں نے۔ مشال یوسفزئی نے جو کہا کہ انہوں نے خان صاحب کا درست پیغام نہیں باہر آ کے پہنچایا۔ خان صاحب نے نومبر کے لیے کوئی پلان پہلے سے اناؤنس کیا۔ میں مشال یوسفزئی کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں۔ جو شخص پارلیمانی کمیٹی میں منہ اٹھا کے پہنچ سکتا ہے وہ بالکل ڈنڈی مار سکتا ہے پیغام پہنچانے میں بھی، بالکل۔ ہاں بالکل، آف کورس۔ اس کو اتنے ایٹیکیٹس نہیں ہیں، اتنے ڈفرنس بٹوین رائٹ اینڈ رانگ اس کو پتہ نہیں ہے، ایتھکس نہیں ہے کہ پارلیمانی کمیٹی میں پارلیمنٹیرینز کا کام ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر پیغامات بھی آلٹر کر سکتا ہے۔ دیکھیں نا، وہ ایک اور چیز بھی آئی تھی نا، آپ یہ دیکھ لیں کہ جو فہرست تھی، عمران خان صاحب نے کہا تھا فلاں بندے جو ہے نا وہ میری ملاقات کے لیے جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، اس پہ نام اپنا جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کا ہینڈ ریٹن نام آ گیا تھا، یاد ہے؟ ایک آلٹر جو کیا تھا اس کو، تو ان کے تو ایتھکس نام کی چیز موجود نہیں ہے۔ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو ایک ایتھیکل شخص نہیں سمجھتا۔ دیکھیں کل ان کی ایک اور ویڈیو چل رہی ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ جیسے جو ہے نا وہ جعلی صحافی، وہ سال ظافر سے انہوں نے بات کی تھی، وہ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وکیل تھے پاناما کے اندر نواز شریف صاحب کے، اور انہوں نے کہا تھا کہ سیلری واز نیور withdrawn، یہ لفظ جب بولا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ اٹ واز ریسیویبل۔ اس بات کے اوپر جو ہے نا وہ سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کو تاحیات نائل کیا تھا، تو یہ تو آپ بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں، تو ان کے تو تمام کے تمام ایتھیکلی ان کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کل آپ پاناما کے اندر آپ وکالت کرتے ہیں نواز شریف کی، تو آپ یہ کیا سلمان اکرم راجہ صاحب یہ مانتے ہیں آج بھی کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاناما والا جو معاملہ تھا وہ حق پر تھے؟ یہ تو یہی وکالت کرتے رہے نا کہ نواز شریف کا کوئی لینے دینا نہیں ہے، بالکل۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب سے سوال بندہ پوچھے نا، کیا وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب حق پر تھے؟ اب تو خیر وہ پی ٹی آئی کی وکالت کر رہے ہیں نا، نہیں تو وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں نہیں کرتے، سوال یہ ہے۔ ہاں یہ سوال ہے، کرنا چاہیے ان کو آج بھی۔ کل جو بات کر رہے تھے، بالکل گلا پھاڑ کے جناب وکالت کر رہے تھے، نوٹ لیے تھے انہوں نے، نوٹ لیے تھے، یس ہاں نوٹ تو لیے ہوں گے، وہ کام نہیں دیتے اپنا مفت میں، وکالت دور کی بات ہے کریں کسی کی۔ یہاں خان صاحب کی بھی میں نے سنا ہے کیسز کے لیے اچھی خاصی ہیوی ان کو اماؤنٹ دی گئی ہے، دی گئی ہے۔
سنا تو یہی جیب گرم ہے ان کا، جیب میں خاص گرم ہے. لیکن بہرحال تلخ کلامی میں جو ہے وہ جو کے پی کے ارکان تھے میں کہہ رہا ہوں مشال یوسفزئی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں نا وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا جی ڈوبیس کریکٹر ہو چکی ہے. لیکن ان دونوں کی نوک جھوک کا سلسلہ بہت پرانا ہے حسن، کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ الائنڈ ہے بشرا بیگم کے ساتھ مشال، اور ایک الائنڈ ہے علیمہ خانم کے ساتھ، وہ جناب سلمان اکرم راجہ ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ تو آج کی تاریخ میں کونسل تک نہیں ہے، لیکن پارٹی کے کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں. وہ فواد چودھری کہتے ہیں نا ان کی سیاست کا تو علی بے نہیں پتا. بہت اچھے وکیل ہو سکتے ہیں لیکن وکیل تو وہ سیاستدان تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، نالائق سیاستدان ہے، قابل وکیل ہے ٹھیک ہے، اور نالائق سیاستدان ہے. صحیح بات ہے. سلمان اکرم راجہ. اچھا امپورٹنٹ چیز جو آج کی خبر ہے اور جس پہ سب کی نظریں ہیں، ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کی مجھے تو بریکنگ یا نیوز نظر نہیں آئی تھی. پی ٹی آئی کے لیے آج بڑا امتحان ہے کیونکہ سہیل آفریدی نے آج کال دی ہوئی ہے احتجاج کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، اور پھر انہوں نے اڈیالہ کی طرف بھی جانا ہے، وہاں دھرنا بھی دینا ہے. اور لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے ڈسکس بھی کیا تھا، انہوں نے کہا تھا جو نہیں آئے گا اس کو نیم اینڈ شیم بھی کریں گے. تو دوسری طرف جو ہے وہ 144 دفعہ بھی بسم اللہ کریں سہیل آفریدی سے، وہ خود نہیں آیا. کیا وہ پارلیمنٹرین نہیں ہے؟ ہیں بالکل ہیں. تو نیم اینڈ شیم کریں جی سہیل آفریدی صاحب خود کو، اپنے منہ کی جو ہے تصویر کھینچ کر نہ کہیں شیم شیم شیم، خود ہی شیشے میں نا ویڈیو بنا کے شیم شیم شیم. ابھی تک نہیں آئی تھی، کب تک بعد میں آ جائے؟ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. اوکے. اس کو گورنر راج کا ڈر لگ گیا ہے، دلیر بہت ہے وہ، طالبان سے بھی ڈرتا ہے اور گورنر راج سے بھی ڈرتا ہے. وہ تو انہوں نے کل کہا گورنر راج لگا کے تو دکھائیں. کیا یہاں تو بانی پی ٹی آئی کا راج ہے آلریڈی. تو پھر اسلام آباد کیوں نہیں آئے خوشبو لگا کر؟ خوشبو پنڈی کیوں نہیں آئے؟ اڈیالہ کیوں نہیں آئے؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. اچھا یہ وقت دیکھ لیں، کبھی بھی سہیل آفریدی نہیں آئے گا، نہ پنڈی نہ اسلام آباد منہ نہیں کرے گا آج اس طرف. اچھا ہاں ہاں دیکھ لینا، ٹھیک. وہ نہیں منہ کرتا ہے ادھر. یہ بڑکے ہیں یار، اب بات سمجھتے نہیں ہو. یہ سیاستدان ہے، یہ سیدھے نہیں ہوتے، یہ جلیبی کی طرح ہوتے ہیں. تو پھر پی ٹی آئی کی نائب کپتان شپ جو ان کے پاس ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ نائب کپتان جو ہے وہ آؤٹ ہونے والا ہے، یہ بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو. آؤٹ ہونے والا ہے، بولڈ ہوگا، کلین بولڈ، مڈل اسٹمپ چھوڑے گی اس کی. اس کپتان کی، نائب کپتان کی، دیکھیں یہ اپنے جو کپتان ہے نا عمران احمد نیازی، ان کی طرح نااہل ہوں گے. اچھا ہاں ہاں دیکھیں نااہلیت ان کا بینچ مارک بن چکا ہے. جیسے عمران احمد نیازی صاحب اس وقت کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت ہونے پر عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہیں، 14 سال کی قید کاٹ رہے ہیں اور نااہل ہیں. تو بیسکلی نااہلیت مین چیز ہے ان کی. تو سہیل آفریدی جو ہے وہ جیل نہیں جائیں گے، ابھی وہ نااہل ہوں گے. کیا ہوں گے؟ نااہل ہوں گے. ویسے ہیں بھی نااہل ہی، ابھی تک جتنی گورننس انہوں نے کی ہے وہ بالکل عمران خان صاحب کو بھی نالائق اعظم کہتے تھے اور ان کو بھی نالائق اعلیٰ کہا جا سکتا ہے. اچھا وزیر اعلیٰ نہیں، وہ نالائق اعظم، یعنی وزیر اعظم سے نالائق اعظم اور نالائق اعلیٰ، صوبے کے نالائق اعلیٰ ہیں یہ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں اس بات میں کہ فیصل واڈا صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے لیے کافی سخت زبان استعمال کرتے ہیں. اب بھی کچھ دیر پہلے میں ان کو دیکھ رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جی سہیل آفریدی صاحب کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ وزیر اعظم اور زرداری کے پاس جائیں. صدر زرداری کے پاس تمام مسئلوں کا حل ہے، کوئی کنجی ونجی ہے. اس مشورے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ویسے بڑی انٹرسٹنگ ہی باتیں کرتے ہیں بڑی. انہوں نے پہلی مرتبہ دانش مندی کی بات کی ہے. اچھا کئی دفعہ تو وہ بات بڑے ایسی بات کرتے ہیں جو کہ ہوتی فیکچوئل ہے، لیکن وہ یعنی اس کو جمہوری نہیں کہا جا سکتا. وہ تھوڑا سا اس طرح کی بات ہوتی ہے، تو اس پر میں کئی دفعہ کومنٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا گریز کرتا ہوں. لیکن یہ جو بات کی انہوں نے بڑی سمجھداری کی بات کی ہے، بڑی دانش مندی کی بات کی ہے. اور پریزیڈنٹ زرداری کے جا کے جب آپ گھوڑے شوڑوں کو ہاتھ لگائیں، اس سے دیکھیں نا 3-4 چیزیں ان کو مل سکتی ہیں. ایک تو پریزیڈنشل پارڈن دلا سکتے ہیں. یہ ان کے جو نااہل سزا یافتہ مجرم جو چھپے میں ہیں اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر، ان کو اگر ریلیف مل سکتا ہے تو پریزیڈنٹ زرداری دے سکتے ہیں. اچھا ہاں، پریزیڈنشل پارڈن اس کو کہتے ہیں. صدارتی معافی، رحم کی اپیل. ہاں بانی کے لیے مانگ لیں، رحم کی اپیل مانگ لیں کہ پریزیڈنٹ صاحب آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ جو سزا یافتہ مجرم ہیں عمران احمد نیازی، ان کو معاف کریں. مشورہ تو اچھا ہے لیکن پتہ نہیں وہ معافی مانگیں، پریکٹیکل کتنا ہے. ہاں کل اسپیکر صاحب نے بھی کہا ہے مذاکرات کی ایک بار پھر دعوت دی انہوں نے. نہیں معافی مانگیں گے صدر زرداری سے تو وہ ہو سکتا ہے صدارتی معافی دے دیں ان کو. ٹھیک ہے، ہاں معافی تو مانگے نا، پہلے 9 مئی پہ معافی مانگیں، پھر جناب صدر زرداری سے معافی مانگیں تو اس طرح معافی ہو جائے. امکانات ہیں اس کے. جی معافی مل سکتی ہے ان کو، لیکن ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی پڑے گی. ہاں ناک سے لکیریں نہیں نکلوائیں گے.
اچھا پریزیڈنٹ زرداری جو ہے نا وفادار آدمی ہے, اچھا وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں گے تو وہ معاف کر دیں گے, معاف کر دیں گے. ہاں. ٹھیک ہے جناب, یہ تو آپ نے حل بتا دیا پی ٹی آئی والوں کو. لیکن یہ بھی بتائیں, کل اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت دی ہے, آپ کو لگتا ہے مذاکرات ہوں گے؟ یہ دعوت اسپیکر صاحب نے تحریک انصاف کے اراکین کی درخواست کے اوپر کہ آپ یہ دعوت دیں کو 50 مرتبہ ان کا دروازہ توڑ بیٹھے ہیں کہ دعوت دیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں, تو اس بات کے اوپر پہلے بھی ایک دفعہ دعوت دی تھی جو محمود خان اچکزئی صاحب نے مسترد کر دی تھی. اس مرتبہ پھر جو دعوت دی ہے یہ ان کے کہنے پر دی ہے. یہ بار بار جا کے اسپیکر کو کہتے ہیں کہ جناب مذاکرات کی دعوت دیں, ہم جناب یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم روڈوں پر آئیں, ہم نہیں چاہتے جو ہمیں جس کڑے امتحان میں ڈال رہے ہیں ہم اس امتحان میں جانے کو تیار نہیں ہیں. اچھا, یہ میں ایکچوئل بات بتا رہا ہوں, یہ خبر ہے جس بات پہ میں زور دے کہہ رہا ہوں, یہ خبر ایکچولی یہ خبر ہے کہ تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز گئے ہیں, انہوں نے اسپیکر صاحب کو بار بار کہا اور مجبور کر کے یہ دعوت دلوائی ہے. یہ حکومت کی طرف سے نہیں تھی, یہ پھر اسپیکر اپنا ایک رول پلے کرنے کو تیار ہے. یاد ہے کچھ دن پہلے بھی ملاقات کے سلسلے میں اسپیکر صاحب کے پاس چلے گئے تھے, پھر اس کے بعد پھر انہوں نے ایسی گفتگو کی کہ اسپیکر صاحب پہ خاک ان کے لیے کوئی بات کرتے ہیں, یاد ہے نا جی. ہاں, تو وہ سہیل آفریدی صاحب نے جیسی گفتگو کر بیٹھے. تو بات یہ ہے کہ اسپیکر صاحب تو ایک وفادار آدمی ہیں, ایک بڑے مناسب آدمی ہیں, ایک بڑی اچھی طبیعت کے مالک شخص ہیں. انہوں نے ان کے بار بار کہنے کے اوپر دوبارہ پھر جو ہے وہ کہہ دی ہے, اور محمود خان اچکزئی سے متعلق بھی یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمیں بانی نے تو مجبور کر دی ہے, آپ ان کو نوٹیفائی نہ کریں. اچھا, بہانے بنائیں. ہاں, محمود خان اچکزئی کو تسلیم نہیں کر رہی ان کی پارلیمانی پارٹی, اچھا اوپر سے ڈرامے کر رہی ہے. پارلیمنٹ میں تو بیچ میں سے زہر سے برا جانتے ہیں محمود خان اچکزئی کو. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ محمود خان اچکزئی کوئی سیاسی حل ڈھونڈ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے, آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, وہ ان کی سیاست ہی اپنی لائن کی سیاست ہے. وہ پی ٹی آئی کے لیے کیوں سہولت کاری فراہم کریں گے؟ وہ اپنی سیاست نہیں چمکائیں گے. وہ سیاست دان ہے, سیاست میں کوئی رحم نام کی چیز نہیں ہوتی. آپ نے ان کو کندھا دے دیا, وہ رج کے استعمال کریں گے. محمود خان اچکزئی کو پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ ان کے تحفظ کریں گے. یہ کوئی تحفظ آئین پاکستان اور کوئی تحفظ نہیں ہوتا, اپنی سیلف پروجیکشن ہوتی ہے. محمود خان کو پروجیکشن مل رہی ہے 4 سیٹوں کے ساتھ, جناب وہ پوری اپوزیشن کو لیڈ کر رہا ہے. اس کو کیا ضرورت ہے کہ ان کے مسائل ان کے رہیں گے تو محمود خان کی چودراہٹ رہنی ہے. اگر ان کے مسائل حل ہو جائیں تو محمود خان کو کس نے پوچھنا ہے؟ محمود خان, آپ سمجھیے بات. تو ابھی یہی سچویشن ہے کہ سیاست میں آپ نے لوز بال نہیں کر سکتے, اور یہ مسلسل لوز بالز کرتے ہیں. پورا اوور ان کا لوز بالز کا ہے. ہاں, تو اس پر چھکے پڑیں گے, اور جو نائب کپتان ہے سہیل آفریدی وہ آؤٹ ہوگا, کلین بولڈ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب پوڈ کاسٹ کا آخری حصے میں امپورٹنٹ سوال ہے, اور وہ یہ ہے, سب سے پہلے تو جو امریکہ سے خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان آج علیمہ خان کی خانم کی ملاقات نہیں ہوگی. ہاں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ جائیں گے اڈیالہ, ان کی ملاقات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ان کی بھی ملاقات نہیں. اور آج جو اہم خبر ہے کہ 9 مئی کے جو 15 ملزمان ہیں ان کو پی او ڈکلیئر کر دی ہے انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر. جس میں سزا یافتہ مجرم عمر ایوب صاحب ہیں, شبلی فراز صاحب ہیں, اور دیگر ہیں. کافی تمام بڑے بڑے نام ہیں. سرتاج گل صاحبہ ہیں, احمد چٹھا صاحب ہیں, اس کے اندر رائے حسن نواز صاحب ہیں. یہ سارے پروکلیم اوفینڈر پی او ڈکلیئر ہو گئے ہیں. اور سیکنڈ, ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کے حوالے سے بھی جو متعلقہ ریونیو آفیسرز ہیں ان کو احکامات جاری کر دیے. ان کی اب ان کی جو ہے نا جائیدادیں وہ بھی ضبط ہونے جا رہی ہیں. اوکے, ٹھیک. اب آرام ہے, خبر آ گئی والوں آرام ہے. اچھا, اس خبر کو بھی مجھے بتا دیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی میزبانی میں جو ہے کوئی اجلاس منعقد ہوا پاکستان اور افغانستان میں کوئی مفاہمت کے لیے, لیکن وہ ناکام رہا. کوئی مفاہمت کیوں نہیں؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں, ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے ایک سکے کے دو رخ ہیں. یہ کبھی بھی کسی صورت بھی وہ کام نہیں کریں گے جو سمجھے کہ یہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے ہی پاکستان کے اوپر حملہ آور ہے. دہشت گردی میں یہ دونوں ملوث ہیں. یہ بیسیکلی وار اکانومی ان کی چل رہی ہے. یہ وار کے اوپر ہی جو ہے نا وہ اپنی ان کی روزی روٹی چلتی ہے. آج کل ان کا جو نئی نویلی دوستیاں ہیں, جو نیو الائنمنٹ ہوئی ہے ان کی انڈیا کے ساتھ, وہاں سے $1 بلین لیا ہوا ہے. تو ان پیسوں کو یہ استعمال کریں گے. انہیں وہ پیسے ان کو مل رہے ہیں, ڈالرز مل رہے ہیں, اس کے لیے یہ پاکستان کے ساتھ کبھی مذاکرات کی میز کے اوپر سنجیدہ مذاکرات نہیں کریں گے. تو لہٰذا سعودی عرب آ جائے, امریکہ آ جائے, کوئی بھی آ جائے, یہ کامیاب نہیں ہونا.
بہرحال پھر ہماری لڑائی ہونی ہے ان سے. اچھا فوجی تصادم کا خطرہ ہے امریکی ہونا ہی ہونا ہے, ہونا ہی ہونا ہے, یہ ہونا ہی ہونا ہے. اچھا یہ اور ان کو بڑی مار پڑنی ہے. ہم نے بفر زون کریٹ کر دینا ہے. محسن نقوی صاحب نے بھی ان کو کہا ہے کہ ہر افغانی نکلتا دہشت گرد تو یہاں سے چلے جائیں. ہم نے بفر زون کریٹ کرنا پڑے گا ہمیں, افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک بفر زون کریٹ کر دیں جو کہ افغان ٹیریٹری پر ہو. ٹھیک ہے, یہی اس کا حل ہے. یہ اس کا حل ہے. تھینک یو ویری مچ.